پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کریں گے ہر گھر میں بزرگ ضعیف اور ہمارے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی عمر کے بڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کی صحت کے چیلنجز بھی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بھی صحیح سے وقت نہیں دے پاتے آج کل جس طرح کا ایک ماحول بن چکا ہے، اور پھر خاص طور پر لیکن یہ دینا بہت ضروری ہے، ان کے وقت پر ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے، وقت پر تشخیص ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر 65 سال کی عمر کے بعد، ایون اب تو 50 سال کی عمر کے بعد ہی بہت سارے صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ ریگولرلی بات کر رہے ہوتے ہیں، لائک شاہزیب اور میں کہ انکل کی طبیعت کیسی ہے، شاہزیب اماں کی طبیعت میری پوچھ رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگ کو یہ فکر ہو رہی ہوتی ہے اوبیسلی کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، کہ پتہ نہیں کیا چیلنجز آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ بتا پاتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ نہیں بتا پاتے۔ بڑا چیلنج یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو یہ مسائل ہوتے بھی اگر ان کے والدین کو ان کو سمجھ نہیں آتی ہم نے جانا کہاں ہے، ہم نے ٹیسٹ کرانے کون سے ہیں، یہ کیا، تو وہ بیماری کو سمجھنا ایک بہت بڑا پرابلم ہے خیر ہمارے ملک میں، کہ پراپر ہیلتھ کے سسٹم نہیں ہے، پراپر ایسے سینٹرز نہیں ہیں جہاں پر ان کی تشخیص ہو سکے۔ بالکل، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جناب 65 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے اسپیشلائز سینٹرز بن گئے ہیں، اور جہاں انہیں صحت، شاہزیب نے کہا ہمارا چیلنج بہت ہوتا ہے، صحت سے جڑے درپیش مسائل سے چھٹکارا بھی دلایا جا سکتا ہے، ہم اپنے بزرگوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کی خدمت کر سکتے ہیں، کس طرح کچھ تھوڑا بہت دعائیں کما سکتے ہیں، کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن ڈاکٹر نوشین زہرا سے جانیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر۔ تھینک یو۔ آپ نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں بات کر سکوں اس پرابلم میں۔ پاکستان جو ہمارا ملک ہے، پیارا ملک، 75 ایئرس کا، ماشاءاللہ، اینڈ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ سیم ٹو یو۔ تو اس موقع پہ ہمارے ہاسپٹل لیاقت نیشنل ہاسپٹل نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لوگ جو 75 یا 65 کراس کر گئے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ پلے بڑھے ہیں، جوان ہوئے اور اب اس عمر میں پہنچے ہیں، ان کے لیے کچھ اسپیشل کیا جائے، اینڈ دیٹ از بائی کریٹنگ ڈپارٹمنٹ آف جیریاٹرکس۔ اور وہ جیریاٹرکس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جو ایلڈرلی کیئر ہوتی ہے اس کی ساری نیڈس کو ڈیل کرنے کے لیے انڈر ون روف۔ بیسیکلی اسپیشلائز سینٹرز میں کیا ہوگا، مطلب اگر لوگ یہاں پر جاتے ہیں، کیا پہلی بات یہ کہ تمام لوگ اس سے رجوع کر سکتے ہیں سینٹر سے؟ جی ہاں، آپ بیسیکلی ہمارا پیغام تو ان کیئر گیورز کے لیے ہے، جیسے ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے، جن کے گھر میں پیارے پیارے بزرگ موجود ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگ کو یہاں پر لے کر آئیں اور انڈر ون روف ان کی پوری ہیلتھ اسیسمنٹ ہوگی، اور جو بھی ان کی اپروپریٹ ریکوائرمنٹس ہوں گی۔ تو عام طور پہ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اس ایج میں کیا پرابلمز ہوتے ہیں، اس ایج میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا امیونٹی لو ہو جاتی ہے، کیونکہ جو آپ کی امیون فائٹنگ سیلز ہوتے ہیں بڑھاپے کے ساتھ، وہ ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے انفیکشن بھی نمونیا بن جاتے ہیں، اسکن انفیکشن ہیل نہیں ہو رہے ہوتے پراپرلی۔ تو پھر دوسری بات ہے کہ آپ کی ہارمونز جب ایج کے ساتھ کم ہوتے جاتے ہیں تو آپ کی جو بونز ہوتی ہیں وہ اتنی اسٹرانگ نہیں رہتی، وہ ویک ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک ول بھی کم ہو جاتی ہے، کچھ بھی کرنے کی ول میں بہت بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ صحت ڈاؤن ہے تو ول بھی نہیں ہے کہ چھوڑ دو۔ بالکل آپ نے یہ صحیح کہا کہ بہت سارے ہمارے ایلڈرلی ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے ڈائگنوز نہیں ہوتا کیونکہ ان سے بات کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو سنائی نہیں کم دے رہا ہوتا ہے، نظر کم آ رہا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے نہ صرف ڈپریشن ہوتی ہے بلکہ ایک کنڈیشن ہے ڈیمینشیا، ڈیمینشیا بھی فروغ پانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب اپنے پیارے بزرگ کو ہمارے پاس جیریاٹرک کیئر سینٹرز میں لائیں تو ایک ہی وقت میں انڈر ون روف آپ کو وہاں پہ فل ہیلتھ اسیسمنٹ ہوگی جی ہاں، بائی انٹرنل میڈیسن، پھر اس کے ساتھ ان کی سائیکولوجیکل ایویلویشن ہوگی کہ انڈر لائن کوئی ڈپریشن تو نہیں ہے اور کوئی وہ ڈیمینشیا یا میموری لاس کے پرابلمس تو نہیں ہے، پھر فزیو تھراپسٹ وہاں پر موجود ہوگا جو میں تو سوچ رہی ہوں ماما کو لے کر جاؤں۔ بالکل آپ لے کر آئیے، کیونکہ ہم لوگوں نے جو یہ سروس شروع کی ہے تو شروع کے کچھ عرصہ ہم لوگ ایک تو فری کنسلٹیشن دیں گے اور پھر ہم لوگ ڈسکاؤنٹڈ لیبس بھی کرائیں گے۔ Amazing. What about the diet plan, Dr. Sabir? Yeah, and we have a nutritionist there who will make appropriate diet plans according to the need of the patient. اچھا، جب انٹرنل میڈیسن کی بات کر رہے ہیں تو یہ بیسکلی بات ہو رہی ہے آپ کے آرگنز کی، کہ آپ کی باڈی آرگنز کتنے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے یہ ہوتی ہے۔ دیکھیں انٹرنل میڈیسن جو ہوتا ہے نا وہ کور ہے میڈیسن کی، لائک ماں ہے، آگے چل کے اس کی
کی جو شاخیں ہوتی ہیں, کوئی گیسٹرونٹولوجسٹ بنتا ہے, کوئی کارڈیولوجسٹ بنتا ہے, کوئی نیفرولوجسٹ بنتا ہے, مگر دیر آر سم پیپل جو انٹرنسٹ ہوتے ہیں جو ایک انسان کو ایز اے ہول ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا پیشنٹ ہے, اس کو بلڈ پریشر ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کو پروسٹیٹ کا بھی مسئلہ ہے, اور مے بی اس کو گردے کا بھی پرابلم ہے. اچھا, یہ میں نے اس لیے پوچھا آپ سے کیونکہ نارملی ہمارے بزرگوں کی جب بات ہوتی ہے تو ان کو کھانسی, نزلہ, زکام بھی اگر ہو تو اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, ان کے آرگنز کے کچھ پرابلم بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ان کو یہ وائرل انفیکشن ہے یا ان کا کوئی آرگن ڈیمیج ہوا ہے. تو اس لیے بھی خاص طور پر وہاں پر بزرگوں کو ان کی تشخیص کی جاتی ہے, ان کے آرگنز کو جج کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. جی ہاں, بالکل تھورو ہیڈ ٹو ٹو فزیکل ایگزامینیشن ہوگا. اور پھر جو آپ کو خاص قسم کی, ایک تو پہلے آپ ایگزامینیشن کریں گے اور آپ اسیس کر لیں گے کہ ان پیشنٹ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں یا ان کی کیا پرابلمس ہیں. پھر اس سے ریلیٹڈ لیبورٹری ٹیسٹ ہوں گے, جیسے کچھ چیزیں ہیں, فار ایگزامپل کارڈیک ایویلویشن ہوتی ہے, ہارٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, یا کولیسٹرول کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, یا بون کی ڈینسٹی چیک کرنے کے. ڈائبیٹک پیشنٹ کی ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے جو 3 ماہ کا شوگر کا کنٹرول بتا دیتا ہے, HbA1c. تو کئی لوگ تو سائلنٹ ڈائبیٹکس ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈائبٹیز ہے. کچھ لوگ سائلنٹلی ویک بونز ہوتی ہیں, انہیں تب پتہ چلتا ہے جب آلریڈی فریکچر ہو گیا ہوتا ہے, اینڈ اٹس ٹو لیٹ. باڈی میں لمپس بن جاتے ہیں, اس کو نہیں پتا ہوتا ان کو کہ کیوں ہو رہے ہیں, وہ ٹھیک ہو جائے گا, ہاں بس. تو جو صاحب ایک جس طرح آپ نے کہا 65 سال زیادہ عمر کے لوگ, کتنی جلدی کتنے عرصے میں ان کو اپنا چیک اپ کرانا چاہیے اکارڈنگ ٹو؟ اچھا, اب میں اس کو بتاتی ہوں کہ یہ صرف 65 سال کے لیے نہیں بلکہ جنرل جو ہماری پاپولیشن ہوتی ہے نا, اس کو ایک فزیکل اسیسمنٹ ضرور کرا لینی چاہیے. فار ایگزامپل آپ 20 ایئر کے ہیں لیکن آپ کا BMI ہائی, BMI کا مطلب ہے کہ آپ کا ہائٹ کے حساب سے ویٹ زیادہ ہے, آپ کی فیملی میں کارڈک پرابلمز ہیں, آپ کی فیملی میں کولیسٹرول ہائی رہتا ہے, تو آپ کا بھی بنتا ہے کہ آپ آ کر ایک جنرل باڈی چیک اپ کروا لیں. لائک یہ میں بھی ایک 20 ایئر اولڈ کے لیے کہہ رہی ہوں. پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کا اب جو بلڈ پریشر ہے نارمل ہم سمجھتے ہیں کہ 120/80 بلڈ پریشر آ گیا یا 130/85 آ گیا تو وہ ٹھیک ہے. نہیں, اگر آپ کا بلڈ پریشر 120/80 سے کم ہے تو وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو مگر اگر آپ کا بلڈ پریشر 120/80 یا 85 کے بیچ میں ہے تو اس میں آپ کو مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے, چاہے آپ کا کوئی بھی ایج گروپ ہو. اسی طرح کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کا اگر نارمل کولیسٹرول آ گیا ہے پھر بھی 5 سال میں ایک دفعہ آپ کو اپنا کولیسٹرول چیک کرانا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح ہر 3 سال پہ آپ کو اپنی شوگر چیک کرانی ہے, ایون دو کہ آپ کی شوگر نارمل آ گئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب ہم جس ایج گروپ کی بات کر رہے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی ہمیں دیکھ لینی چاہیے کہ پہلے جیسے آپ نے کہا نزلہ زکام ہو جائے تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, تو بالکل صحیح ہے. سیلف میڈیکیشن کر لی جاتی ہے, اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. جی, تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, پہلے تو ہم آتے ہیں کہ اگر کسی کو, آپ نے ابھی کووڈ-19 کے زمانے میں دیکھا کہ جو ایلڈرلی تھے وہ زیادہ ہٹ ہوئے, دے ور دا انڈینجرڈ گروپ, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ ان کی باڈی میں انفیکشن کی مدافعت کم ہوتی ہے. تو ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہم اسکریننگ کرتے ہیں, اور دوسری بات ہے کہ ہم انہیں ویکسینیشن آفر کرتے ہیں. جو اس ایج گروپ میں آپ کو 2 طرح کی ویکسینز لگوانی چاہیے, ایک تو نمونیا کی ویکسین اور دوسری انفلوئنزا کی ویکسین, فلو ویکسین, جو ہر سال آپ کو لگانی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بونز ویک ہو جاتی ہیں اور کئی دفعہ سائلنٹ فریکچرز ہوتے ہیں, تو ہمیں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں بون منرل ڈینسٹی ٹیسٹ, جو کہ ایک خاص قسم کا ٹیسٹ, ہم اسے ڈیکسا اسکین بھی کہتے ہیں. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ آپ کی بون کیسی ہے, اور اگر آپ کی کمزور ہے تو کتنی کمزور ہے, اور اگر آپ میں فریکچر کا رسک ہے تو کتنا رسک ہے. اچھا, اگر ہمیں وقت پہ پتہ چل جائے تو خاص قسم کی میڈیکیشنز ہیں اور لائف سٹائل کی بھی اور ڈائٹ کی بھی جو ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, اور کچھ ڈرگز ہیں جن کو ہم بسفاسفینیٹس کہتے ہیں, وہ اس کو اسٹرینتھن کر دیتی ہے اور اس کے رسک فریکچر کے رسک کو کم کر دیتی ہے. ورنہ یہ ایک بہت بڑی کلیمٹی ہوتی ہے خاندان کے لیے. آپ نے سنا ہوگا گرے اور فریکچر ہو گیا, جی ہپ جوائنٹ فریکچر, جب وہ اچانک فریکچر ہو جاتا ہے پھر سنبھالنا بہت مشکل ہے. میں ایک آپ سے بہت اہم سوال کرنا چاہ رہی ہوں, اینڈ آئی ایم شیور ہر بڑا جس کے گھر میں ہے نا وہ کریکٹ کرے گا معذرت کے ساتھ اما جان. ایک تو یہ کہ جو بھی آپ کو اپنے جیسا ملے, اپنی ایج گروپ کا ملے, آپ کو وہ کہتا ہے مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے, مجھے بھی تو یہی مسئلہ ہو رہا ہے, تم کون سی دوا لے رہے ہو مجھے بتاؤ. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کینڈی کی طرح کیوں آپ کا دوا میں استعمال کر لوں, یہ مجھے سمجھ نہیں. اور ڈاکٹرز کے پاس اس طرح گھبراتے ہیں, ہاں بہت گھبراتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں اسی لیے ہم نے یہ ایک فیسلٹیز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ اچھا پلیزنٹ ماحول میں آپ ڈاکٹر کے پاس آ جائیں.
یہ جو بات کر رہی ہیں اس کو کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن. اب سیلف میڈیکیشن از بیڈ فار ایوری ون. مجھے، آپ اور ان کے لیے پتہ ہے زیادہ کیوں پرابلم ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ آلریڈی کوئی نہ کوئی دوا لے رہے ہوتے ہیں, اس کے انٹریکشنز ہو جاتے ہیں. اب جیسے ہمارے لوگ اوور دا کاؤنٹر پین کلرز بہت کھاتے ہیں جناب, لیکن ایلڈرلی میں پین کلرز کے بہت سیویئر سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. اسپیشلی ان کا گردہ جو ہوتا ہے آلموسٹ بارڈر لائن ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے, اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. کچھ درد کی دوائیں جو باقاعدہ ہارٹ اٹیک کراتی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا لے کے کھا رہے ہیں, اسپیشلی ایلڈرلیز کے لیے. تو یہ کہ اپنے ڈاکٹر معالج سے مشورہ ضرور کریں. ہم نے بہت اچھی ڈسکشن اس لحاظ سے بھی, یہ سیشن اچھا ہوا ہے کہ ہمارے سب کے گھروں میں بزرگ ہیں, ہمارے بڑے بھی ہیں, اور جن کی ایج 50 ابو ہے, ان سب کا خیال رکھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو اسپیشلائز سینٹرز بنائے جا رہے ہیں یہاں پر ان کو لے جایا جائے, اور ان کی جو بیماریوں سے تشخیص ہو گئی. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا, بہت اچھا لگا, بہت اچھا سیشن. پلیزر میٹنگ یو سیریسلی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کے بزرگوں کو صحت, زندگی, سلامتی عطا فرمائے. ان لوگوں کی دعائیں ہیں تو ہم لوگ پتہ نہیں کتنی چیزوں سے بچ جاتے ہیں. آپ سب لوگوں کے لیے یہی دعا ہے کہ ہمارے تمام بزرگوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آج کا دن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہو. کل شاہ زیور مایا ہوں گے آپ کی خدمت میں حاضر. کل تک کے لیے ہیو اے بلیسڈ ڈے. اللہ حافظ.